السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قصص القرآن علامہ حافظ ابن کثیر کی کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ آج سبق نمبر 25 پڑھیں گے۔ ہیڈنگ ہے تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام کو دعوت توحید دینے کا حکم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ النحل 36۔ اور ہم نے ہر جماعت میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے پرہیز کرو، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں کہ جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ اور سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم نے اپنے پیغمبر تم سے پہلے بھیجے ہیں ان سے احوال دریافت کر لو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ رعد آیت نمبر 25۔ اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان سب کی طرف یہی وحی بھیجی گئی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ اے میری برادری کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں عذاب دردناک کا خوف ہے۔ اور فرمایا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ سورہ نوح آیت نمبر 2 اور 3۔ اے میری قوم، بے شک میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے ان کو مختلف طریقوں سے دعوت دی ہے، میں نے ان کو دن اور رات، پوشیدہ اور ظاہر، ترغیب و ترہیب کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا ہے، لیکن یہ لوگ اپنی گمراہی اور بتوں کی پوجا پاٹ میں ہی پڑے رہے۔ وہ ہر وقت اور ہر لمحے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے، ان پر ایمان لانے والوں کی توہین اور تذلیل کرتے رہے، سنگسار اور جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ اور آپ کی قوم کے وڈیروں نے کہا کہ ہماری پختہ رائے یہ ہے کہ تو گمراہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ صحیح طریقہ پر ہوں اور رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف پیغام لے کر آیا ہوں۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ اللہ کا رسول اسی شان والا ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے کا فصیح و بلیغ اور خیر خواہ اور اللہ کی معرفت میں مثالی شان کا مالک ہوتا ہے۔ قوم کے سرداروں سے سوال و جواب۔ قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ اے نوح، کہ تیری پیروی گھٹیا لوگ اور کم عقل لوگ کر رہے ہیں، تجھے ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے انسان کے رسول ہونے پر تعجب کیا اور آپ پر ایمان لانے والوں کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھا اور ان کو گھٹیا کہا جاتا ہے کہ عاجزی اور ادب و احترام سے پیش آنے والے لوگ تھے جو ظاہری طور پر کمزور پوزیشن والے تھے، اور شاہ روم ہرقل کے بقول رسولوں کی اتباع اسی قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں، ضعیف اور فقیر، اس لیے ایمان لاتے ہیں
کہ ان کو ایمان سے روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عمرہ اور سرداروں کو اپنے مال اور جاہ و جلال کے چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بادی الرائے یعنی انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور غور و فکر کیے بغیر تیری بات مان لی ہے، حالانکہ ایمان والوں پر انہوں نے جس چیز کا الزام لگایا، اس کو غلط بتایا، وہی ان کی خوبی اور قابل تعریف صفت تھی، کیونکہ جب حق ظاہر ہو جائے تو پھر غور و فکر کا محتاج نہیں ہوتا، اور غور و فکر کرنا غلط ہوتا ہے، اور اس وقت حق کی پیروی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی طرف بلایا اس نے ہچکچاہٹ محسوس کی، صرف ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسے تھے کہ میری دعوت پر انہوں نے فوراً لبیک کہا اور کوئی مطالبہ اور دلیل کا نہیں کہا۔ اور ثقیفہ بنی سعدہ والے دن کی بیعت بھی فوراً اور غور و فکر کے بغیر کر لی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مرتبہ اور مقام تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک واضح اور مسلم تھا۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتقال فرمانے سے پہلے ایک تحریر لکھنے کا ارادہ کیا جس میں آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق صراحت کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سب کا انکار کر دیں گے، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ قوم نوح میں کفر کرنے والے سرداروں نے نوح اور ان پر ایمان لانے والوں کو کہا کہ تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت اور اہمیت نہیں، باوجود ایمان لانے کے ہم پر تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں، بلکہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے، نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے جو رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اور یہ ان سے نرمی اور مہربانی کے ساتھ گفتگو ہے اور حق کی طرف بلانے میں ملنساری اور مدارات کا اظہار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 44۔ کہ فرعون کے پاس پہنچ کر نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے بحث و مناظرہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا ہے، اور وہ تم پر چھپ گئی ہے، یعنی تم اس کو سمجھ نہیں سکے اور نہ تم نے اس کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، کیا ہم تم پر اس کو لازم کر دیں، یعنی میں تمہیں اس پر مجبور کریں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم اس کو ناپسند ہی نہیں کرتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہو، تو پھر یہ تمہاری ہدایت کا وسیلہ اور فدیہ کیسے بن سکتی ہے؟ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ اور نصرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی میں اپنی دعوت و تبلیغ تم سے دنیاوی فائدے کا طالب نہیں ہوں، میں نے اس کا ثواب و اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے ایمان پر ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں،
میں تمہیں بے علم اور جذبات کی رو میں بہہ جانے والی قوم سمجھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کے ہاں جانے کو اس بات سے مشروط کیا ہوگا کہ ان غریب ایمان لانے والوں کو اپنے سے الگ کر دو، لیکن نوح علیہ السلام اس بات سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے پاس میری شکایت کریں تو میں کیا جواب دوں گا؟ ان غریب اہل ایمان کا کیا بنے گا؟ ان غریب اہل ایمان کو اپنے سے الگ کر دینے سے مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کا ڈر ہے۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وما علینا الا البلاغ۔